میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن یا اسید بن حضیر، دپنے میرے صحابی اے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھ قرآن پڑھ قرآن. دپنے میرے آقا علیہ السلام بھئی قرآن پڑھا بھئی تلاوت کرہا، لیکن بائی پر نبی علیہ السلام میں اس پنوں بچے نزدیک گنڈت میں تو میانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتلاوت روز کرن اگر بقرآن روز پڑھن یماتی میں انس بچس تکلیف تو منتاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے میں نے تلاوت قرآن بند کیا ہے. لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا ماجرہ دیکھا ہے، ایسا راز دیکھا ہے. تم نے اس بول کیا دیکھا ہے؟ تم نے میرے آقا علیہ السلام یہ بنیہ برادراس میں اوش پان پنجس تلسل کن نورانی چراغ وہ آسمانوں میں گم ہو گئے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اے میرے صحابی اے میرے غلام زانن چکاتی کیا اوس جانتے ہو کیا تھے وہ نورانی چراغ کیا تھے؟ آؤ جوانوں اگر اپنے گھر میں وہ نورانی چراغ روشن کرنا چاہتے ہو اور کوئی کتاب نہیں، موبائل کا ذریعہ نہیں، باقی کوئی کتاب نہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی جانتے ہو کیا تھے؟ میرے آقا علیہ السلام مجھے معلوم نہیں کیا تھا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جسمیانی صحابی تم جسو سید سو قرآن پڑھن سو تلاوت کرن آسمان سے فرشتے آپ کا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. آسمان سے نورانی مخلوق فرشتے آپ کا تلاوت قرآن سننے کے لیے آئے تھے. تم نے اے میرے صحابی یو سن تلاوت قرآن چزمت و شان سکر اسمان قرآن پڑھن اللہ تعالیٰ اندو پنین فرشتن نورانی ملائکم دمنے اے میانیو فرشتو میانیو ملائکو جاؤ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ تلاوت کرن سچو قرآن پڑھن جاؤ اسید کے گھر میں جاؤ قرآن سننے کے لیے تلاوت سننے کے لیے اور کوئی کتاب نہیں جو فرشتے آپ کو سننے کے لیے آئے. یہ اس قرآن کی عظمت و شان ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی معرفت ہے. جب آپ تلاوت کرو گے چاہے چوپڑی میں کرو گے زمین کے جس ٹکڑے پہ قرآن پڑھو گے یہ وہ عظمت والا شان والا نور والا کلام ہے. اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے یہ قرآن سننے کے لیے آتے ہیں. سوئیں بزرگ اس قرآن پڑھن سوئیں بڑی بابو اس قرآن پڑھن یہوئی اوسنا تمن اوسنا موبائل کے تم اوسنا موبائلن پر کے یہ منجا اسنا موبائلن پر نچن کے رات کو سوتے تھے تو قرآن پڑھ کے سوتے تھے. سورہ ملک سے اس کو تلاوت کرن درود شریف کو اس پڑھن ذکر و اذکار اس کرن تم پتر شارام تراون تم پتر شنگن تکیزی میں نبی علیہ السلام فرمو تبنو بدیتو ان فی کل قلب تبارک اللذی بیدی الملک. میں نبی علیہ السلام فرمو تبنو میں چھو تمنا میں چھو آرزو میں نس ہر کنس امتیس ہر کنس غلامس ہر کنس بندس گوش یک دلس من سورہ ملک آسن سورہ ملک آسن کیا گوش آسن سچ بولنا. وہ جو سورہ ملک شما کالچن پڑھتے نہیں کیونکہ ہاتھ میں موبائل آ گیا 11 بجے تک 12 بجے تک. اے میرے جوانوں میچ دیکھتے ہو کرکٹ دیکھتے ہو بے حیائی دیکھتے ہو یہ قبر میں جہنم کا ذریعہ بن جائے گا. قرآن کو پڑھنے کے لیے میں نے بہت آسان سہل بنایا. یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. نصیحت کے لیے بھی پڑھنے کے لیے بھی یاد کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دپن چھاکاں قرآن پڑھن وول چھاکاں نصیحت رٹن وول. سبحان اللہ. ربن جو سوری تمام سمندری بسیوں متحمل ہے کوئی قرآن یاد کرنے والا اسی سے رب دعوت دیون اسی سے تلاوت اجابت اللہ تعالیٰ دیون. میون کلام اللہ چھا یاد کرن وول کا کوئی پڑھنے والا ہے چھاکاں باز رٹن وول نصیحت رٹن وول
اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کے ساتھ کیا کیا ہے، جو اللہ کے نافرمان بن گئے، جو مجرم بن گئے، یمو اللہ تعالیٰ سندن احکامن توڑ کر تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ اگر پھر دیکھنا ہے انجام تو نمرود کی طرف دیکھ، فرعون کی طرف دیکھ، میں نے ان قوموں کے ساتھ کیا کیا ہے، یمو زن میون چو لیکن میرے خلاف تو اٹھ گئے، یمو میں احکام بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ دپن تمن کنترام نظر اللہ نے ان کے ساتھ کیسا انجام کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن پڑھنے والا، ہے کوئی قرآن یاد کرنے والا، ہے کوئی نصیحت رکھنے والا، چھاکا نصیحت رکھنور یہ فرموئی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عقد لمحہ، عقد پہر، عقد چو سب دین کے لیے انہوں نے کیا ہے، سب کچھ انہوں نے، چاہے جنگوں میں گئے، چاہے گھر میں ایک ایک لمحہ انہوں نے غربت کی زندگی اٹھائی، لیکن یہ دین آج دین ہم تک پہنچایا ہے۔ چاہے امیر کبیر میر سید علی رحمدانی، چاہے ہندوستان کے سرزمین اس پر کچھ کو، لیکن یہ صحابہ نے جو قربانیاں دی ہے وہ پھل ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کپڑے چھوئیں کیا نفویت، لیکن 313 ہی تھے میدان بدر میں، یہ صحابہ نے ہر کا لمحہ دین کے لیے۔ بخاری اسمہ چو حدیث شریف کتاب فضائل القرآن، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، یہ اس کال چند پنیز گرس اندر تلاوت کرن قرآن اس پڑھن، پت کرو اس محاسب یہ تے ستن مسلمان یمو تو پنین گرن اندر کال چند تو صبح کت گئی تم سوئی بزرگ یم صبح قرآن مجید اس تم برخ اس مزراون۔ فرمان حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن پڑھن، لیکن امش پانی سواری نیبر کہیں گنڈت، فرمان بچس قرآن پڑھن بچہ تہ میں آرام ترت نزدیکی، بچس قرآن اس تلاوت کرن یہ گڑ اور یور نچن، یہ اور یور دوان، یم سات بہ قرآن چھس پڑھن، بچس قرآن بند کرن یہ گڑ بی پنس قرارس مز یہ نچن بند کرن، یہ اور یور نچن بند کرن، حرکت بند کرن، بچس قرآن بی پڑھن یہ بی نچن۔ فرمان میں تو پانا اگر بھی یہ تھے روز قرآن پڑھن تلاوت کرن میں چھ بچ امس نے شنگت یہ ما واتنا امس تکلیف ازا ما واتنا آئیس۔ فرمان میں تو بطولانی بچ تھوڑ پت کرے ہیں تلاوت قرآن۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بہ تھوڑ وتھس میں تو بچ تھوڑ میں روٹی کھونی مز مگر بچس نظر دیوان پنس کلس ہور کن، فرمان بچس وچھن کیا نورانی چراغ یہ کر چھات چھاسن چھتری جیسی ہوتی ہے، جب نورانی چراغ چیت مز بچس ہور کن نظر دیوان ان کے آسمان اسمانز گن، یعنی ان کے آسمان اسکن، تو پانا یہ کیا منظر دیکھ رہا ہوں۔ شو بخاری شریف اسمہ حدیث شریف میں نے آج ایسا کیا منظر دیکھا ہے، آج تک تو میں نے زندگی میں ایسا منظر دیکھا ہی نہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کال چم شنگنک آغاز اس طرح امسات آرام اسلام گوڑ اس تلاوت قرآن کریں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمود دوک آغاز کریں تو تلاوت قرآن سے، یہ رات ہے سوئیون شنگیو گوڑ اس تلاوت قرآن کریں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امسی واقعہ سب دیو یا اس صبح در خدمت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام نے اسک معمول نماز فجر پڑھن پتہ اسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب بنن یا کیسز پرسن، فرمان حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آو دکن تاج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کال وصول تلاوت کرن بوسوس قرآن پڑھن مگر میں سواری گنڈت پانس نزدیک بچس قرآن پڑھن یہ گڑ چھوڑی اور میں سواری چھوڑی اور نچن۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اقرأ القرآن یا اسید بن حضیر دوپنے میرے صحابی اے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ قرآن دوپنے میرے آقا علیہ السلام بھئی قرآن پڑھا بھئی تلاوت کرہا لیکن پائی پر نبی علیہ السلام میں اس پنوں بچے نزدیک گنڈت میں تو میانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھی تلاوت روز کرن اگر بھی قرآن روز پڑھن یماتی میں انس بچس تکلیف دوپنٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے میں نے تلاوت قرآن بند کیا ہے لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا ماجرہ دیکھا ہے ایسا راز دیکھا ہے تم نے اس بول کیا دیکھا ہے تم نے میرے آقا علیہ السلام یہ بنے بردراس میں اس پان پر نستل سرکن نورانی چراغ وہ آسمانوں میں گم ہو گئے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اے میرے صحابی اے میرے غلام زانن چکاتی کیا اوس جانتے ہو کیا تھے وہ نورانی چراغ کیا تھے آؤ جوانوں اگر اپنے گھر میں وہ نورانی چراغ روشن کرنا چاہتے ہو اور کوئی کتاب نہیں موبائل کا ذریعہ نہیں باقی کوئی کتاب نہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی جانتے ہو کیا تھے میرے آقا علیہ السلام مجھے معلوم نہیں کیا تھا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سمیانی صحابی سو قرآن پڑھن سو تلاوت کرن آسمان سے فرشتے آپ کا قرآن سننے کے لیے آئے تھے آسمان سے نورانی مخلوق فرشتے آپ کا تلاوت قرآن سننے کے لیے آئے تھے تم نے میرے صحابی یہ سن تلاوت قرآن چزمت و شان سکر اسمن قرآن پڑھن اللہ تعالیٰ دو پنین فرشتن نورانی ملائکم دمنے اے میانیو فرشتو میانیو ملائکو جاؤ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرن سچو قرآن پڑھن جاؤ اسید کے گھر میں جاؤ قرآن سننے کے لیے تلاوت سننے کے لیے اور کوئی کتاب نہیں جو فرشتے آپ کو سننے کے لیے آئے یہ اس قرآن کی عظمت و شان ہے یہ قرآن کی برکت ہے یہ قرآن کی معرفت ہے جب آپ تلاوت کرو گے چاہے چوپڑی میں کرو گے زمین کے جس ٹکڑے پہ قرآن پڑھو گے یہ وہ عظمت والا شان والا نور والا کلام ہے اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے یہ قرآن سننے کے لیے آتے ہیں سوئی بزرگ اس قرآن پڑھن سوئی بڑی بابو اس قرآن پڑھن یہ اوسنا تمن اوسنا موبائل کے تم اوسنا موبائلن پر کے یہ منجا اسنا موبائلن پر نچن کے رات کو سوتے تھے تو قرآن پڑھ کے سوتے تھے سورہ ملک سے اس کو تلاوت کرن درود شریف کو اس پڑھن ذکر و اذکار اس کرن تم پتر شارام تراون تم پتر شنگن تکیزی میں نبی علیہ السلام فرمو تبنو فتیتو ان فی قلب کل قلب تبارک اللذی بیدی الملک میں نبی علیہ السلام فرمو تبنو میں چھو تمنا میں چھو آرزو میں نس ہر کنسی امتیس ہر کنسی غلامس ہر کنسی بندس گوش یک دلس من سورہ ملک آسن کیا کچھ آسن سچ بولنا وہ جو سورہ ملک شما کالچن پڑھتے نہیں کیونکہ ہاتھ میں موبائل آ گیا 11 بجے تک 12 بجے تک اے میرے جوانوں میچ دیکھتے ہو کرکٹ دیکھتے ہو بے حیائی دیکھتے ہو یہ قبر میں جہنم کا ذریعہ بن جائے گا لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یم پنن معمول بنو یم پنن طریقہ کار بنو اے میانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تبریو شنگن برون سورہ ملک پڑھے کیا پڑھے کنترہم سپاری شروع گزن تبارک اللذی بیدی الملک وہو علا کلی شیم قدیر اے میرے آقا علیہ السلام کیا ملے گا میرے نبی علیہ السلام فرمو یہ میں سے دلس من سورہ ملک آئے سے جس کا آل چن
پڑھ تلاوت کرس یل قبر مزی یل قبر من ترائنس یل تنہی دس گرس من سائنس فرمو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یس پن معمول بنائی تمس آئس قبر ہند عذاب کے قبر ہند عذاب ایسے اس کے جوان یہ چیز سسور ہے یہ چیز سنست ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے دیا ہے سید الانبیاء نے دیا ہے اس امت کو یہ چیز تمیق نسک یم نشمیون نبی تیوس بنا مگر اللہم انا نعوذ بکا من عذاب القبر امیون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کرر تبر اس کریم خدایا قبرین عذاب نش نجات قبرین عذاب نش بچاؤ اوید جامع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یک امت سورہ ملک جوان جو سورہ ملک پڑھے گا اس دل میں اس کو سجائے گا میرے نبی علیہ السلام فرمو تمہیں سائس میں قبر ہند عذاب قبر ہند عذاب ایسے کے قبر ہند تنگی ایسے کے قبر ہند پریشانی ایسے کے یت علمدارن فرموئی کہ انسان قبر چاہی کوئی سن شیر کہ انسان قبر چاہی سیاہ چاہ کیا گئی صاحبو چانے گیرے کیا گئی زیریہ کی گمراہ اے میرے جوان وہ منظر یاد کر قرآن کو چھوڑ کر قرآن کو پس پشتے ڈال کر مصطفیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ کر جس نوجوان میں کیا موبائل اس پر ساری زندگی چھو برباد سنن کرے رویت راتس کیا چھو چلے میں ان جوان چھو سوچنے شاید کوئی جواب نہیں دے گا میں آئیس میں تتی کوئی یہوئی چنا بجے تلاوت کر اس قرآن باز کی پڑھ واز کی بوز لیکن نصیحت رٹ کانسی کے اللہ ماشاءاللہ کسی نے پکڑ لیا لیکن عمل کرنا چھوڑ دیا کاش سے ہی کتاب ہے حضرت مس رب چیدبن سورہ یاسین شریف ازمن الیوم نختم على افواہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون یہ قرآن سے بنن یہ اللہ تعالیٰ سن کلام اللہ اليوم نختم على افواہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون جو اس زبانی بند کرنا آپ تو دفتر میں دکان پہ جھوٹ بولتے ہو بولو کتنا بولنا ہے سامان آپ کو بیچنا ہے لوگوں کو دینا ہے جھوٹ بول کر لوگوں کے پیسے ہڑپ کرنا ہے جھوٹ بول کر چلاؤ ظالم کا ظلم کا کلم چلاؤ آپ چاہے نماز پڑھتے ہو حج کرتے ہو عمرہ کرتے ہو کیسی عبادت ہو پھر مگر مصطفیٰ کا اللہ کا قرآن پڑھو مصطفیٰ نے فرمایا ہے یہ ہاتھ تو قیامت کے دن گواہی دیں گے ہم نے کیا کیا ہے موبائل پر ہم نے کیا کیا چلایا ہے ان انگلیوں نے کیا کیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیس فرمایا اور تحلیلات پر جو ایمان کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ دیکھو یہ کہ یہ انگ جدینوں قیامت دو گواہی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے وَتُكَلِّمُنَا اِدِمْ بَتَشَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور یہ قدم یہ مکھور یہ پر آز نظم چھوک یہ بھی گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ میچ گواہی دیا جو دنیا میں جو کچھ دنیا میں اس زمین پہ کیا ہے یہ کیا سچ ہے یہ زمین اس پر پر متاثر غلط کیا اس کا جواب کہتے ہیں کیا کرو چمت اس نے دفتر اسمز کہوئی تنہی ہندس گھرس مز مت استنے سے کالچن بستر مز کہیں لیکن یاد رکھنا اللہ کا کلام اللہ ہے روبشی دپنی ممجی دیونا گپانے جواب یم کھور دیونا گپانے جواب ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے بما کانوا یکسبون یہ سورۃ الزلزال پڑھے کہ یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک اوحالها زمین کا کیا پانون سورے نیور کس ٹکڑے پہ کیا ہو بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا رب شید اپنے اور کسی کا حکم نہیں ہے اللہ کا حکم ہے تو زوجیو بندہ سی آیت ایسے یا ذہن اسمز چاہے دفتر اسمز ایس تنہی مز آئیسے اللہ نے مجھے ہاتھ دیے کس کے لیے قیام تک دو یہ ربس یمی کا تکرین یہ ہاتھ کبھی ظلم کرے گا یہ کرے زیادہ رہا ہاں اصل کیا وجہ
आखिरत का वो यकीन है ही नहीं वह रबस निश खड़ा गसुन नाज तक कुछ ही चलीने चलते पाम वो अल्लाह देखेगा वहां पे इसी से कुरान मुकद्दस बयान कर वयौम यद्दु ज़ालिमु अला यदिही यकुल या लैतनी तखज़तु मअर रसूल सबीला जालिम कयामत के दिन अपने दांतों से इन हाथों को काटेंगे जिन हाथों से आज रिश्वत मिलावट 2 नंबरी 4 नंबरी कर रहे मुसलमान कमा रहे हैं पर क्या ऐसे लुकमज पानुन पान हावन कुरान वनन सूरतुल फुरकान यम अथ सटक पन्नो दंदों से अपने हाथ काट दोगे मअर रसूल सबीला युति होत में क्या काश खुदाई में 24 नबी सुस बात है चारटम काश में मदीन के ताजदार सुस बात है चारटम हुजूर सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया सहाबी से आसमान के फरिश्ते कुरान सुनने के लिए आए थे जो सुख तिलावत करनी माया ये कुरान बोझनी साई घर वनकन सान घरन मज परेशानी गम मुसीबत वजह क्या छो हमने कुरान को घर से निकाल दिया है अगर 10 बोझ कम से कम 5 मोबाइल सुबह आगाज यत मुसलमान कौमस अल्लाह ताला सिंधि कलामुल्लाह से जो गसन आज वो कलामुल्लाह नहीं है आज अंग्रेजों का दिया हुआ मोबाइल है बुझुस मानो तो इम चलायो एस निश्चित मोबाइल मगर कम से कम अगर 10 घंटे 8 घंटे मोबाइल से 1 घंटा तो कुरान पर लगाओ 21 घंटा कर कम से कम तिलावत 21 घंटा पढ़ दोन आयतन माना इस किताब से दबी कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजऊन ऐ इंसान तुझका इनकार कर सोसुक ने कहीं आप एक कतरा था मैंने आपको जिंदगी दी जैसे बारिश में मैं आपके सामने बोल रहा हूँ हाथ हिला रहा हूँ अल्लाह ने मुझे बनाया माँ के बतन में मैं कतरा था हर कोई कतरा था कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम मैंने आपको जिंदगी 30 साल 40 साल 50 साल मैंने आपको दी 60 साल सुम्मा युमीतुकुम उसके बाद आपको मरना है मौत का जायका चखना है तुम युहीकुम ये मत सोचना यह जिंदगी मकले पचन की तुम युहीकुम इन पत्कल बेजिंदगी कयामत के दिन तुम इलैहि तुरजऊन जिंदा होकर फिर आपको मेरी तरफ लौट कर वापस आना है रजा यरजुन चची मेरी वापस ये पानस निश खड़ा कर बोल कहां कमाया था कहां पे खर्च किया था 30 साल जवानी दी मैंने आपको दी 70 वरी 70 वरी मेरी जिंदगी बोल 70 साल आपने किया क्या इंसान जवानस अकेल खड़ा करन कयामत दो दूसरी तरफ इमाम आली मुकाम शहदाए करबला इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु उसका लखते जिगर नन्ना हजरत अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु यम पन बचपन हां सोरी कुर्बान कर मैदान करबला में दीन के लिए सब कुछ लुटाया उस वक्त क्या जवाब होगा इस कुरान ऐसे चुनावन इस कुरान तसव्वुर दिवन ए इंसान मुसलमान दुनिया में रोजुन आपको मरना है जवाब देना है चशी जिंदगी इस अकिस अकिस लम्हा जवाब दो रबस ब्रोट कहीं इसी कुरान मालूम मेरा कलाम नहीं है ये अल्लाह का कलाम अल्लाह है सहाबाए किराम यूं अकद लम्हा कुरान किताबें मुस्तफा किताबें अल्लाह की तालीमात ये तनस बायसी ये तंचुमे ज़ाती का फ़ायदा अद दीनस गसन तथन खाश कुरान के अहकाम लिखतन तथन जा कुछ परवाह नहीं मुझे अपना फायदा उठाना है अवे फरमुक हब्बुल्लाह कुरान अल्लाह की रस्सी है जैसे मुसलमान जब तक हाथ में गर्दन में है तब तक मुसलमान महफूज है इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखिरी यही वो कलामुल्लाह है जिसने पस्ती से मुसलमानों को निकाल कर बुलंदी पे खड़ा किया है
اور بہتوں کو اوپر سے اٹھایا ذلت میں لگا دیا پست کیا ہے. اگر وینکن پہ عالمی سطح پر نظر تریو مسلمانوں کا حال دیکھو کیا قرآن کے ساتھ ہم نے رشتے کو توڑ دیا ہے عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا. اصل چھو سوری عمل پڑھن چھو آسان اصل چھو پنی زندگی قرآن سوال کری علمدار مو پنی قرآن پران کوہنو مودو قرآن پران کوہنو گوی سور قرآن پران زندگی ترودو قرآن پران دود منصور تمو پڑ قرآن یم شب روز ودو ودان ودان گوک ارجن سور. سورہ یاسین شریف ہے سو واریہن تلاوت ورد زبان ہے سو اللہ تعالیٰ تھینو مرم کے زمستان. سورہ یاسین از گوڑنیت فضائل کیا چھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس اکلیٹ پڑھ سورہ یاسین شریف یوتا دہن قرآن پور پڑھنا ثواب چی تو چھس کنی زندانی تنہا سورہ یاسین پڑھنا ثواب 10 زنچو 10 تلاوت قرآن کرنا اور فرمو کہ اس کارچن سورہ یاسین شریف پڑھے آرام ترائی اللہ تعالیٰ چھو زبان ایت روز مز گاشون سے کرنے مغفرت. اس میں ایک آیت ہے وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ چھو نا سیر میں کیا بنا گا مجرموں قیام تک دو نیریو نیابر اللہ بچین اللہ بچین اللہ بچین. اگر اس کنسی ونو یوتا مجموع چھو یا لکز 10 ساس ایسا ایتین ہم نفر کردیت یکن چاچت چور کرنز امس کیا گئیز دہن ساسن مز کبھی یہ ایکس مسلمانس ایکس جوانس امسات روب دبی اے مجرم گنہگار شرائط بینویز نیت نیبر رشوت کون پہ ہوتا ہے کیا حال ہوگا وہاں پہ. حضرت جبیر بن مطعم ایک صحابی تھے صحابی چسری جنتی رضی اللہ عنہ مردوان یعنی جبیر بن مطعم سے آئے پڑھن کال چن صبح فجر اسلام موسیٰ بادم صبح فجر اسلام موسیٰ دبیس اے جبیر بن مطعم آپ کیوں رو رہے ہو اے جبیر بن مطعم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے قرآن نے آپ کو کہا رضی اللہ عنہ وردوان اللہ آپ سے راضی ہو گیا صحیح جگن منگو بول جبیر بن مطعم دکن خبر قیام تک دو مدد مرب اے جبیر بن مطعم نکل جاؤ مجرموں کے ساتھ. جوانو یہ کوئی عام نہیں یہ صحابی رسول ہے میرے نبی کا غلام ہے یہ من جنتی سرٹیفکیٹس سند جنت میں جانے کا لیکن سون حال کیا کھچ سوئی گاڑی یہ مش ٹکٹ ہے ٹرین کھچ سوئی یہ مز ناتس میں ٹکٹی تو کو گچ کو اے جوان سون پنس پانس محاسب کر بچا ویٹنگ لسٹس من کن کنفرمس من اگر ویٹنگ لسٹس من چھس جوان خیالی جنتس مز گئی زندگی قرآن جیون قرآن پڑھ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. رب جی دپن کامیابی چھت تمس کے امس اعلیٰ ڈگری اعلیٰ مکان اعلیٰ دولت اے کریم خداوی کچھ کامیاب رب دپن جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے دھوکے کا مال ہے. یہ صحابہ تھے عائشہ ایام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلن یہ مس 8ویں جنتن کن قیامت دو برائے ہر کان جنت دروازہ میں سے اپریت فرماون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اس پڑھن یعنی آئی درد یعنی آئی بدن فرمان نبی کی نے سے اصل کفار پکن یہ اس اہدس دروازس پر کھڑا گسن تمی آئی آساس ابو بکر صدیق اس بدن کریک چلنی جانور سو سجن کلس پر دپن اس جانور کوتا خوش نصیب چھو سو پھل تھی کھیوان میو تھی کھیوان خدا اس نچی حساب نچی کتاب تاکہ دن کاش ابو بکر آسا کہ بلم اکن بشرا انسان آسا کہ کاش بچوئی پر جانور آسا کاش بکا پھل آسا
یہ سہ صحابی یمس حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو جنت 8 دروازہ ایسے انتظار کر. یہ ان کی حالت ہے, یہ ان کا منظر ہے. لیکن اسے مسلمان نہ پروس نماز نہ ہر حال رزق ونکن نہ ونکن سا ایمانداری نہ قرآن اس پر سا زندگی ایسے گزارن زندگی تو گزارن کا پیا. لہذا قرآن اور صاحب قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کامیاب چھسوئی کامران چھسوئی اس پانی زندگی لمحات ہر کان 30 وری 50 وری بس اللہ کے احکاموں پر گزارے اور مصطفیٰ کے پیچھے چلے. آبرو ماں زنام مصطفیٰ است در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. فرمان مسلمان سن عزت, مسلمان سن آبرو, مسلمان سن وقار, مسلمان سن تھزر بجر جو یہ ہوئی یم ساتھ ججت روزے نامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. علامہ اقبال فرمان مسلمان سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھے دنیا کی امامت کا. قرآن میں بنائی ہوں زگی فاتحوں کی ہوت کے فتل توحیزوں کی ہوت کے جادوگری ہوت کے. علامہ اقبال چی فرمان قرآن میں ہو گھوٹا زن اے مرد مسلمان اللہ تجھے عطا کرے جدت کردار. لپن چی قرآن چینے مقدر کے قرآن کے سمندر اس منزوش قرآن کے گہرائی منزوش پھر آپ کو سکھائے گا قرآن آپ کو کرنا کیا ہے. مسلمان کس کو کہتے ہیں, بہادر کس کو کہتے ہیں, ایمان کچھ ونن ایمان جذب چیشناون قرآن, مصطفیٰ سن ادب احترام چیشناون قرآن. اللہ تعالیٰ سے بندگی ہم تعلق وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, وہ سب کچھ قرآن سکھا رہا ہے. اللہم آنس وحشتنی فی قبری, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, یا اللہ واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ, اللہم ذکرنا منہ ما نسینا, یا اللہ وعلمنا منہ ما جہلنا, وارزقنی وارزقنا تلاوتہ آنا اللیل وانا النہار, واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. کریم خدای میتن بیمار دمر بیمار شفا, حضر بیمار شفا, سائل بیمار شفا, مولائی مو زمداری تمزمن بیمار شفا, سانین ارواحن کر مغفرت, حاضرین مہدن ارواحن کر مغفرت, آئی کریم خدایم جماعت کن ارواحن کر مغفرت. مولا کریم مرحوم محمد رمضان سبس کر مغفرت, امو زمداری تمزین درجات کر بلند و بالا. کریم خدای سانین گناہن کر مغفرت, سوین دل کر منبر. کریم خدای بنا با عمل مسلمان, با کردار مسلمان. حل حال رزق مولا کریم کھنک توفیق کر ایسے عطا, حل حال رزق مولا کریم زیادہ توفیق کر ایسے عطا.